السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 28 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا کابل ہوائی اڈے کے ایک حصے پر کنٹرول۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی فورس نے جمعے کو کابل ہوائی اڈے کے کچھ حصوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے جمعے کو ٹویٹر پر لکھا کہ آج امریکیوں نے کابل ایئرپورٹ کے ملٹری سیکشن میں 3 اہم مقامات خالی کر دیے ہیں اور وہ مقامات اب امارت اسلامیہ کے کنٹرول میں ہیں۔ کریمی نے مزید کہا کہ اب ایک بہت چھوٹا حصہ ہوائی اڈے کا امریکیوں کے پاس رہتا ہے۔ تاہم امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کابل ہوائی اڈے کے کسی بھی حصے کو کنٹرول نہیں کرتے اور وہاں کی کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور طالبان عہدیدار نے کہا کہ جیسے ہی امریکی چلے جائیں گے ہم ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر ہم کابل ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ یہ ہفتے کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ٹیم کابل کے ہوائی اڈے کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر دوسری طرف طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کل رات کابل ایئرپورٹ کے باہر ہونے والے بم دھماکوں میں طالبان کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہے۔ بی بی سی پشتو سروس سے بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ اس علاقے میں ہوا جو امریکی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے خبر رساں ادارے روئٹرز نے رپورٹ دی تھی کہ بم دھماکوں میں کم از کم 28 طالبان جاں بحق ہوئے ہیں۔ طالبان کی شعبہ صحت کی خواتین ملازمین کو اہم ہدایت۔ خواتین کے حوالے سے افغان طالبان کے نئے موقف کو عملی طور پر پیش کرتے ہوئے طالبان حکام نے خواتین ہیلتھ ورکرز کو ڈیوٹی پر آنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے جاری شدہ ایک اعلامیے میں وزارت صحت کی خواتین ملازمین کو کام پر آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طالبان نے اعلامیے میں کہا کہ وزارت صحت کی خواتین ملازمین مرکز اور صوبوں میں ڈیوٹی پر آئیں، انہیں ڈیوٹی پر آنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ خواتین ملازمین کی ڈیوٹی پر آمد پر کوئی مسئلہ یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وزارت صحت کی خواتین ملازمین مرکز اور صوبوں میں موجودگی یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغان طالبان نے خواتین ورکرز کو عارضی طور پر ڈیوٹی پر آنے سے روک دیا تھا۔ افغانستان سے مکمل انخلا خطرناک ہوگا۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو فوری طور پر تسلیم کرنے کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا وہ اگلے ہفتے فوجیوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں سفارتی موجودگی برقرار رکھے گا یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران پریس سیکریٹری کا کہنا تھا کہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ یا اس کا کوئی بھی بین الاقوامی حلیف جس سے ہم نے بات کی ہے انہیں طالبان کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان اور امریکی فوج کے درمیان ہم آہنگی کے بارے میں پوچھے جانے پر پریس سیکریٹری کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کی واحد جگہ نہیں ہے جہاں ہم مخالفین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کرنے کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں بالکل واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ امریکہ یا اس کے بین الاقوامی اتحادی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں عجلت نہیں دکھائیں گے۔ پریس سیکریٹری نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور ہمارے فوجی ابھی تک زمین پر موجود ہیں۔ کابل ایئرپورٹ حملے کے منصوبہ ساز کے خلاف امریکی ڈرون حملے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے افغانستان میں داعش کی خراسان شاخ کے ایک منصوبہ ساز کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ داعش نے جمعرات کو کابل ایئرپورٹ پر مہلک خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں 13 امریکی اہلکاروں سمیت 175 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کیپٹن ہل نے بتایا کہ حملے کا ہدف وہ شخص تھا جس نے جمعرات کو کابل ایئرپورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ ننگرہار میں کی گئی اس کارروائی میں ڈرون کا استعمال کیا گیا اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہدف کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترکی کا افغانستان سے انخلا مکمل کرنے کا دعویٰ۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اپنے تمام فوجیوں اور شہریوں کو افغانستان سے نکال دیا ہے، البتہ ایک چھوٹا تکنیکی گروپ کابل میں موجود ہے۔
اردوغان نے بوسنیا کے رہنماؤں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم نے وہی کیا جس کے ہم ذمہ دار تھے، آج شام تک ہمارے تمام فوجی وطن واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکوں کا ایک چھوٹا گروپ افغانستان میں رہے گا جو تکنیکی امور میں مدد کر رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان اور داعش کے درمیان ہونے والے تنازع کی نوعیت کیا ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں دہشت گرد تنظیموں کی لڑائی ہے۔ ترک صدر نے اعلان کیا کہ ترکی نے طالبان کے ساتھ کابل میں اپنی پہلی بات چیت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل سے امریکی انخلا کے بعد ہوائی اڈے کا انتظام سنبھالنے کے لیے طالبان کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عمران خان کا عالمی برادری سے طالبان کی مدد کا مطالبہ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ طالبان سب کو عام معافی دے چکے ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کے اعلان کے بعد اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں؟ جب قائم نہیں رہیں گے تب کی تب دیکھیں گے۔ ابھی تو دنیا کو افغانستان میں امن کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ رواں ماہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد جہاں روس اور چین کی جانب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، وہیں پاکستانی حکام نے موقف اختیار کیا کہ عالمی سطح پر رد عمل کو دیکھنے کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ کیا بی جے پی اپنے ترجمانوں کو خاموش رہنے کو کہے گی؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے۔ انہوں نے بی جے پی سے پوچھا ہے کہ کیا طالبان کو یو اے پی اے کے تحت دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈالے گی؟ اویسی نے جمعے کو اپنے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں ہمارے سفارت خانے پر 2 بار حملہ ہوا تھا جس میں ہم نے ایک سفارتکار کھو دیا۔ حملے کے لیے حقانی نیٹ ورک ذمہ دار تھا، اب وہ اقتدار میں ہیں۔ کیا آپ طالبان کو یو اے پی اے کے تحت دہشت گرد تنظیم کی شکل میں فہرست کریں گے؟ اگر نہیں تو کیا بی جے پی اپنے ترجمانوں کو خاموش رہنے اور لوگوں کو ٹی وی پر طالبانی کہنا بند کرنے کو کہے گی؟ بتا دیں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پہلے بھی طالبان کے ایشوز پر بی جے پی اور مرکزی سرکار پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کو لے کر سرکار کی پالیسی کیا ہے یہ اب تک واضح نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بھارت کے اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی وکالت بھی کی تھی۔ آدھار کارڈ نہ دکھانے پر مسلمان ٹوسٹ فروش کو پیٹا گیا۔ مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع میں 2 لوگوں نے سڑک پر ٹوسٹ بیچنے والے 45 سالہ مسلمان کی مبینہ طور پر اس لیے پٹائی کر دی کیونکہ وہ اپنی پہچان ثابت کرنے کے لیے انہیں آدھار کارڈ نہ دکھا سکے تھے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سوریا کانت شرما نے بتایا کہ بدھ 25 اگست کی دوپہر کو املتاج گاؤں کے رہنے والے ظہیر خان سے 2 نامعلوم لوگوں نے آدھار کارڈ دکھانے کو کہا۔ ظہیر خان نے کہا کہ ان کے پاس کارڈ نہیں ہے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی اور انہیں مبینہ طور پر لاٹھی بیلٹ سے پیٹا۔ شرما نے بتایا کہ ملزمین کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ظہیر خان نے بدھ کی شام کو ہاٹ پیپیلیا تھانے میں شکایت درج کروائی تھی۔ ظہیر خان نے انڈیا ٹوڈے کو بتایا کہ دونوں ملزمان بورلی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور میں نے انہیں پہلے بھی گاؤں میں دیکھا ہے۔ میں انہیں ان کے چہرے سے پہچانتا ہوں اور انہوں نے مجھے پھر سے گاؤں میں داخل نہ ہونے کی وارننگ دی ہے۔ تبدیلی مذہب کے لیے مجسٹریٹ سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جمعیت علماء ہند کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے ریاست کے لو جہاد قانون کی اہم دفعات 3، 4، 5 اور 6 پر روک لگا دی تھی۔ اس روک کو ہٹانے کے لیے جمعرات کو دوبارہ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ کورٹ نے پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے دفعہ 5 پر اسٹے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی اور کہا کہ تبدیلی مذہب کے لیے مجسٹریٹ کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ سرکاری درخواست کی جمعیت علماء ہند کی طرف سے سینئر ایڈووکیٹ مہر جوشی نے شدت سے مخالفت کی اور کہا کہ سرکار لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جب کوئی شادی کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک کہ سرکار کو اطمینان نہ ہو جائے کہ شادی میں کوئی زبردستی یا لالچ نہیں تھا، یعنی شادی کی ابتدائی زندگی کو سرکار جہنم بنانا چاہتی ہے۔ ایڈووکیٹ مہر جوشی نے یہ بھی استدلال کیا کہ اگر ایکٹ کی دفعہ 5 پر حکم امتناعی باقی نہ رکھا گیا تو عدالت کا مکمل فیصلہ بے معنی اور بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔
عدالت کے آج کے فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اصل لڑائی آئین میں حاصل شخصی آزادی کی بقا کی ہے۔ اگر گجرات سرکار سپریم کورٹ جائے گی تو ہم بھی جائیں گے۔ ہمارے ملک کے آئین میں اپنے مذہب اور عقیدے کے ساتھ ہر شخص کو جینے کا حق حاصل ہے، لیکن حال ہی میں کچھ ریاستوں نے اس پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس فیصلے نے نہ صرف گجرات سرکار کے لو جہاد قانون کی دستوری حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، بلکہ اس کا اثر تمام متعلقہ ریاستوں پر پڑے گا۔ سرکار نے اس قانون میں ایسی شقیں رکھی ہیں جن سے فرقہ پرست عناصر کو موقع ملتا ہے کہ ہر کسی ایسے شخص کو ڈرائے جس نے مرضی سے شادی کی ہے، کیونکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا بوجھ بھی ملزم پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔